پاک نے فرمایا ہے کہ اس نے زمین کو کے اوپر جو ہے بڑے بڑے پہاڑ رکھے تاکہ زمین ہل نہ سکے اور زمین اپنی جگہ پر قائم رہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائی. ایک تو جو اللہ نے پہاڑ بنائے نا، تو پہاڑوں کے دو کام ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ وہ زمین کا توازن برقرار رکھتے ہیں کہ زمین زلزلوں سے جو ہے وہ ہلے نہیں. دوسرے نمبر پر اللہ نے پہاڑوں کو اس لیے بھی بنایا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر اللہ پاک برف کو جماتے ہیں. ہم پیچھے بھی یہ پڑھ کر آئے ہیں تفصیل سے کہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ جو بنے ہیں، ان پہاڑوں کے اوپر دنیا کے اندر کیا ہوتی ہے؟ برف ہوتی ہے. اکثر پہاڑوں کے اوپر، بہت سارے ایسے ہیں جن پر نہیں بھی ہوتی، لیکن ہم اکثریت دیکھیں دنیا کے اندر تو ان کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ برف ہوتی ہے. برف جما دیا جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کے پانی کو اسٹور کر دیا جاتا ہے. اور وہ پہاڑ اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ وہاں تک اس برف کے ناپاک ہونے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا، نہ اس کے خراب ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ خطرہ ہوتا ہے. اور پھر جب پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے تو آگے اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارًا، کہ وہ نہریں بن جاتی ہیں. کہ پانی پہاڑ جب برف سے پگھلتا ہے، کہیں آبشاروں کی شکل میں گرتا ہے، کہیں چشموں سے یعنی زمین سے نکلنے لگتا ہے، اور کہیں زمین کے اندر ہی رہتا ہے کہ زمین کھود کر کنووں کی شکل میں اس پانی کو جو ہے وہ کیا ہے؟ نکالا جاتا ہے. اور کہیں اللہ نے دریا بنا دیے کہ ان پانیوں کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ نفع اٹھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ایمان لانے کے لیے یہ آیات اور یہ نشانیاں کیا ہیں؟ کافی ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں قطع کھیت ہیں، متجاورات مختلف قسم کے. اور زمین میں کھیت ہیں مختلف قسم کے، متجاورات ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے. وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں ہیں. وَنَخِيلٌ، اور کھجوریں ہیں. صِنْوَانٌ، کہ ان کی جڑ ملی ہوئی ہے. وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، اور بعض کی جڑیں الگ ہیں. یُسْقَىٰ، اور ان کو پانی دیا جاتا ہے، سیراب کیا جاتا ہے. بِمَاءٍ وَاحِدٍ، ایک ہی پانی سے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم بڑھا دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر. فِي الْأُکُلِ، میووں میں. إِنَّ فِي ذَلِکَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. لآیات، نشانیاں ہیں ایک ایسی قوم کے لیے یعقلون، جو کہ عقل رکھتی ہے. کہ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ دیکھو کہ میں جو ہے انسانوں کے نفع کے لیے جو ہے وہ کیا میں نے دنیا میں نظام بنایا ہے کہ زمین بنائی، اور اس زمین کے اندر جو ہے وہ باغات، کہیں باغات بنا دیے اللہ نے جس میں پھل اور میوے اگتے ہیں، کہیں کھیت بنا دیے جس میں کھانے پینے کا اناج ہوتا ہے، اور کہیں کیا کر دیے؟ جنگل بنا دیے. تو دیکھیے جب زمین جس کے اوپر کھیتیاں کرتے ہیں نا، تو دیکھیے زمین کے سارے حصے کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں. جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں باغات ہوتے ہیں، یا جہاں پر کہیں گندم ہے، کہیں چاول ہے، کہیں پر کھیتیاں اگ رہی ہیں، تو وہ ساری زمین کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ملی بھی ہوتی ہے. لیکن زمین کے اندر دیکھیے کہ کوئی زمین کیا ہوتی ہے؟ اندر سے نرم ہوتی ہے، کھاری ہوتی ہے، اور کوئی کیا ہوتی ہے؟ خراب ہوتی ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہم شہزاد پور سے نکلتے ہیں تو ہمیں بہت ساری زمین نظر آتی ہے جس کے اندر تمہیں دیکھیے بعض جگہ جہاں پر سیم ہوتا ہے، کھارا پانی کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے برابر والی ہی زمین ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ کھیتی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو اللہ نے بیان کیا کہ زمین ہے، اس کے حصے ملے ہوئے ہیں آپس میں، اور ان میں سے بعض جو ہیں قابل کاشت ہوتے ہیں، کھیتی کے قابل ہوتے ہیں، اور بعض کھیتی کے قابل نہیں ہوتے. تو یہ بھی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. چاہے تو وہ ساری زمین کو اچھا کرے، چاہے ساری زمین کو بیکار کر دے. اور آگے فرمایا کہ پھر جب باغات ہوتے ہیں تو ان باغات میں جنات من عناب، باغات ہیں انگوروں کے. وزرع، اور جو ہے وہ انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتی ہے. اور نخیل، اور کھجور کے باغات ہیں. اب دیکھیے عرب لوگ چونکہ انگور
اور کھجور کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں. تو ان کو مثالیں دینے کے لیے قرآن کریم نے انگور، کھجور ایسے ہی پھلوں کو کیا کیا ہے، زیادہ بیان کیا ہے. ورنہ تو اللہ نے بہت سارے پھل پیدا کیے ہیں دنیا کے اندر، اور دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض جگہ ہوتی ہیں بعض جگہ نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، جو ہمارے گرم یا میدانی علاقے ہیں یہاں پر کوئی پھل ہوتا ہے، جو ہمارے شمالی ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں دوسرے پھل پیدا ہوتے ہیں. جو پھل وہاں پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں کی زمین کے اندر پیدا نہیں ہو سکتے، اور جو یہاں گرم علاقے میں پھل پیدا ہوتا ہے وہ ٹھنڈے علاقوں میں پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن کھلاتا اللہ ہمیں بھی سب کچھ ہے اور ان کو بھی سب کچھ ہے. جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں، دیکھیے ڈرائی فروٹس ہمارے یہاں کی زمینوں میں تو قابل کاشت نہیں ہو سکتے، ٹھنڈے علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں سارے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یعنی کہ انگور اور کھجور کو اسی لیے زیادہ بیان کیا، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے دنیا کے اندر کیا کی، پیدا کی ہیں. اور پھر آگے فرمایا ونخیل، اور کھجور کی بھی بہت ساری قسمیں اللہ نے بنائی ہیں. پھر آگے فرمایا سنوان غیر سنوان، کہ بعض ایسے ہیں جو جن کی جڑیں ملی ہوئی ہیں یا تنے ملے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے تنے الگ ہیں. دیکھیے جو درخت ہوتے ہیں نا، ہر درخت کی بناوٹ کیا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے. درخت کے پتوں کے جتنے بھی پتے ہیں، ان پتوں کا آپ کبھی دیکھیے گا ہر پتے کا شیپ الگ ہوتا ہے، اس کا جو ہے ڈیزائن ہر پتے کا کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. اللہ کی کاریگری ہے. اب اکثر درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جب نیچے سے سارے درختوں کا تنا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑھتا ہے تو اوپر سے اس کی شاخیں کیا ہو جاتی ہیں، الگ الگ ہو جاتی ہیں. تقریباً درخت ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر جا کے ان کی شاخیں الگ الگ ہو جاتی ہیں ساری. لیکن یہ جو ہے کیلے کا جو درخت ہوتا ہے، کیلے کا جو پودا ہوتا ہے، تو اس میں دیکھیں یہ ایک ہی تنا ہوتا ہے، بس اس کی شاخیں الگ الگ نہیں ہوتی جیسے آم کا یا اور اسی طرح دوسرے قسم کے جو درخت ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر دو طرح کے درختوں کی اللہ نے مثال دی کہ میری کاریگری ایسی ہے کہ ایسے درخت بھی بنائے کہ وہ ایک تنے سے اوپر جا کر دو ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے بنائے جو نیچے سے اوپر تک ایک ہی تنا رہتا ہے. تو بتانے کی مطلب کیا ہے کہ کیا تمہارے جھوٹے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسی کاریگری جو ہے وہ کیا کر سکے ایسی چیزوں کو پیدا کر سکے، یا تمہارے معبودوں نے آج تک کوئی درخت بنایا ہو یا کوئی باغ بنایا ہو یا کوئی جو ہے میوہ اگایا ہو. اور آگے اللہ نے فرمایا یسقا بماء واحد، سیراب کیا جاتا ہے اسے ایک پانی سے. کہ اللہ نے فرمایا کہ سارے زمین دیکھیے ساری پھل پھول پودے اناج غلہ ایک ہی زمین سے پیدا ہوتا ہے، اور اسے ایک ہی پانی لگایا جاتا ہے، ایک انسان ہی اس کو اگانے والا ہوتا ہے. سورج کی روشنی بھی کیا ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے، محنت بھی ایک طرح کی ہوتی ہے، لیکن ان سے پھل جو ہیں مختلف نکلتے ہیں. ان کے ذائقے الگ ہوتے ہیں، ان کے رنگ الگ ہوتے ہیں، ان کے ڈیزائن الگ ہوتے ہیں، اور جو ہے ہر چیز ایک ہوتی ہے، لیکن زمین سے نکلنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں، اور ان کے سائز میں بھی کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. اور پھر ایک ہی پھل ہے، ان کے سائز میں اور ذائقے میں بھی فرق ہے. جیسے آم کی مثال لے لیجئے کہ پھل ایک ہے لیکن کتنے ذائقے ہیں اور کتنے رنگ ہیں اس کے. تو اللہ نے یہ ساری نشانیاں اپنی بار بار ان نافرمان لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر جو ہے بعض میووں کو کیا کر دی ہے، فضیلت دی، فوقیت دی. مطلب کیا ہے کہ بعض کھانے کے اندر بہت ذائقے والے ہوتے ہیں، بعض زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، بعض کم ہوتے ہیں، اور بعض کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، بعض کا کم ہوتا ہے. یہ ہے فوقیت دینے کا مطلب. پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات، کہ بے شک ان ساری چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے. کہ اگر عقل ہوگی تو اللہ کی قدرت، اس کی عظمت
کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر کیا کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جو اللہ کی ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے تو وہ جو ہے دنیا کے حساب سے کتنے بھی عقل مند ہوں، لیکن اللہ کے حساب سے کیا ہے، وہ سب سے زیادہ کمزور و بے وقوف لوگ ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تعجب، اور اگر تو عجیب بات، اگر تو تعجب کرتا ہے، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں، فعجب قولهم، تو عجیب ہے ان کا یہ قول، اذا كنا ترابا، کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی، انا لفی خلق جدید، کیا ہم بے شک دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اولئک الذین کفروا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا بربہم، اپنے رب کا، واولئک الاغلال، یہ وہی لوگ ہیں کہ طوق ہوں گے فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، واولئک اصحاب النار، اور یہ وہی لوگ ہیں جو دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اب یہ خطاب جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کیا ہے کہ اے نبی، آپ جو ہے ان لوگوں کے اوپر تعجب نہ کریے، یہ تعجب نہ کریے کہ یہ آپ کا انکار کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ ان کو کافروں کو دعوت دیتے اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے، جیسے ابھی ہم نے قرآن میں پڑھا، پھلوں کا ذکر پڑھا اور آسمان کا، زمین کا، اس طرح کی نشانیاں بیان کرتے تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو کیا کرتے تھے کہ جو ہے نا وہ تعجب ہوتا تھا کہ میں یہ اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، فرمایا کہ نبی آپ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ کفار جو ہے آپ کے معجزات کے اوپر یقین نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی نشانیوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے، میرے اوپر یعنی اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، آپ کی نبوت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، کیوں نہیں لاتے؟ آپ کو تعجب ہوتا ہے، آپ کو حیرت ہوتی ہے، لیکن میں بتاؤں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات کیا ہے، کہ نبی کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود بھی یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو حیرت ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، انکار کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی یہ بات زیادہ تعجب کی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا ذکر فرماتے تھے نا، تو اور اسی طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی کہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، تو یہ لوگ نا نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، کافر کہتے تھے آؤ، ایک دوسرے کو ہنسی مذاق کرتے تھے، آؤ دیکھو میں تمہیں ایک ایسا انسان دکھاؤں جو یہ بتاتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارے ذرے جو ہیں جسم کے پوری کائنات میں پھیل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر جو ہے تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو مذاق اڑاتے تھے کہ آؤ ہم ایسا بھی ایک شخص تمہیں دکھاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ دوبارہ اٹھنے کو اور زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ نظر ہی نہیں آتا کہ پہلے یہ دنیا نہیں تھی اور اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اور انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ایک انسان دنیا میں نہیں ہوتا اور اللہ اپنی مرضی سے اس کو کس طریقے سے پیدا کرتے ہیں اور دنیا کے اندر لے کر آتے ہیں، کہ وہ اس کا وجود ہی نہیں تھا اور پھر اس کو لے کر آتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک ایک انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کی اولاد ہوتی ہے جو دنیا میں نہیں تھی اور اب پیدا ہو گئی، تو پھر یہ دوبارہ اٹھنے کے اوپر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی آپ کو تعجب ہوتا ہے، یہ والی جو آیت ہے نا، کہ نبی آپ کو تعجب ہوتا ہے
فعجب قولهم، تو اللہ نے فرمایا عجیب ہے ان کا یہ کہنا کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم ہو جائیں گے مٹی، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. مطلب یہ بات زیادہ تعجب کی ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ دوبارہ اٹھنے کا انکار وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے رب کے کیا ہیں، منکر ہیں. اور اللہ نے ان کا انجام بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن ان کی گردنوں میں کیا ہوں گے، توق ہوں گے، یعنی ان کی گردنوں کے اندر لوہے کی زنجیریں ڈالی جائیں گی. اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے. اور جہنم بھی ایسی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی ان کو نہیں نکالا جائے گا. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالسیئہ برائی کو، قبل الحسنتی بھلائی سے پہلے، وقد خلت من قبلہم اور تحقیق گزر چکے ان سے پہلے، مسئولات بہت سے عذاب، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب، لذو مغفرۃ معاف کرنے والا ہے، للناس لوگوں کو، علی ظلمہم ان کے ظلم پر، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب، لشدید العقاب بڑے سخت، بے شک تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ جو ہے یہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں. کیونکہ یہ جو مشرکین تھے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے کہ قیامت آئے گی اور جو نہیں مانے گا اس کو سزا ملے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے. کہتے تھے اچھا اگر آپ سچے ہیں اور عذاب بھی سچا ہے، آپ کا رب بھی سچا ہے، تو پھر عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھو ہم تو تمہارے رب کو مانتے ہی نہیں. جب ہم تمہارے رب کو نہیں مانتے تو تمہارا رب ہمیں ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ اپنے رب سے کہو کہ عذاب دے دے، ہمیں عذاب لے آئے ہمارے اوپر. یہ ایسے بدبخت لوگ تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ آپ کی جو قوم ہے نا، یہ ایسی ظالم ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ کہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی. یہاں سیئہ سے مراد عذاب ہے. یہ عذاب کے نازل ہونے کا، مصیبت کا تقاضا کرتے ہیں. حالانکہ عقل مند شخص تو دعائیں کرتا ہے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے. تو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مائک کھلا ہوا ہے کسی کا، اس کو بند کر دیں ذرا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ ابھی تو میں نے ان کو اچھے حال کے اندر رکھا ہے کہ میں انہیں پکڑ نہیں رہا. ان کی ہدایت کے لیے قرآن بھیجا ہوا ہے، مال بھی دیا ہوا ہے، انہیں دولت بھی دی ہوئی، سب کچھ دیا ہوا ہے، قبل الحسنہ سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی عذاب مانگتے ہیں. لیکن یہ اپنے پہلے لوگوں کا انجام نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جیسے قوم فرعون تھی، قوم شعیب تھی، قوم نوح تھی، قوم صالح تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، جن کے قصے ہم پڑھ چکے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے کافر ہیں جن کے اوپر عذاب گزر چکے ہیں، اور ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، اور ان کی جو آبادیوں اور بربادیوں کے نشان آج بھی ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں. اور انہوں نے دیکھے بھی ہیں کہ یہاں پر بھی کسی زمانے میں کوئی قومیں بستی تھیں جن کو اللہ نے عذاب کا نشانہ بنا دیا، تو اس کے باوجود بھی عذاب مانگتے ہیں. یہ ہے آیت کا مطلب، وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ اور تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے، المسودات بہت سے اور بہت سے ایسے لوگ جن کو اللہ نے کیا کر دی ہے، سزا دے دی ہے. سزا یافتہ لوگ جو ہیں گزر چکے ہیں. مسئولات کہتے ہیں کہ ایسی سزا جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے. دیکھیں ایک سزا وہ ہوتی ہے جو کسی انسان کو ملتی ہے لیکن خاموشی سے ملتی ہے، کہ اس میں سزا تو ملتی ہے لیکن بے عزتی نہیں ہوتی اس کی، لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی نہیں ہوتی. اور ایک سزا وہ ہوتی ہے جس میں جو سزا بھی ہے، لوگوں کے سامنے عبرت بھی ہے، اور اس کی رسوائی بھی ہے، بے عزتی بھی ہے. تو مسئولات کہتے ہیں ایسی سزا کو جس میں عبرت ہو دوسرے جہاں والوں کے لیے، ہمیشہ اس کی بربادی کو یاد کیا جائے. تو اللہ نے فرمایا ایسی قومیں گزری ہیں. اور
آگے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ، اور اے نبی بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے اور لوگوں کے لیے جو کہ کیا ہے اپنے گناہوں کے اوپر کیا کر لیں، معافی مانگ لیں. کہ نبی اللہ آپ کا رب جو ہے بہت وسیع رحمت والا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. کہ اللہ تو دیکھیے ایک دفعہ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے اللہ 70 مرتبہ جواب دیتے ہیں. انسان کہتا ہے یا اللہ، اللہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بول میں حاضر ہوں. تو اللہ تو اتنی بڑی رحمت اور مغفرت کے اور جو ہے مالک ہیں. ہم اتنے گناہ کرتے ہیں پھر جو ہے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وہ کتنا کریم ہے، پھر معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ ایک ماں بھی اپنے بچے کو اتنی دفعہ معاف نہیں کرتی جتنا کہ ہمارا کریم رب ہم کو گناہوں کے اوپر کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے. اس کی کریمی اور اس کی مغفرت کو تو انسان اس کے سمندر کی تہ تک تو ناممکن ہے کہ وہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں کے اوپر. کہ ایک انسان ساری زندگی کفر کرے اور پھر ایک دفعہ سچے دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کے 100 سال کے جرموں کے اوپر کیا کرتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں، قلم پھیر دیتے ہیں. اتنی بڑی مغفرت کا دریا بہانے والا ہے. لیکن اے نبی یہ نافرمان لوگ اس کی رحمت اور مغفرت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. اور پہلے تو مغفرت کو ذکر کیا کہ اگر اب بھی یہ لوگ ان جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین کر لیں تو اللہ اب بھی ان کو معاف کر دے گا. اللہ سارے ظلموں کو، ستم کو، کفر کو اللہ کیا کر دے گا، معاف کر دے گا. لیکن آگے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب شدید والا ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر یہ اس کے باوجود بھی، قرآن کے آ جانے کے باوجود، نبی کے معجزات کے باوجود، نبی کی دعوت کے باوجود بھی، تو پھر تیرا رب عذاب دینے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.